السلام علیکم، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزیدار کہانیاں اور مزید معلومات حاصل ہوتی رہے۔ دوستو، آج آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم لوگ ٹائم مشین میں بیٹھ کر واقعہ مباحلہ کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اب جلدی سے سب لوگ ٹائم مشین میں بیٹھ جائیے تاکہ میں ٹائم مشین اسٹارٹ کر سکوں۔ چلیں، اب میں ٹائم مشین اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں۔ 5 4 3 2۔ اب یہ ہمارا سفینہ موجودہ دور سے نکل کر اس دور میں جا رہا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے تھے۔ دوستو، وہ دیکھیے آپ کہ رسول اللہ مدینے پہنچ چکے ہیں اور لوگ آپ کا شاندار استقبال کر رہے ہیں۔ اب رسول خدا نے دیکھا کہ یہاں زمین ہموار ہے اور آپ نے تبلیغ دین کو شروع کر دیا اور لوگ مسلمان ہونے لگے۔ ایسے میں رسول نے پیغام باہر بھی پہنچانا شروع کر دیے۔ جب آپ نے پیغام نجران کے عیسائیوں کو پہنچایا تو وہ بہت ناراض ہوئے اور آپ سے جنگ کے لیے آمادہ ہوئے۔ ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے ہمارے رسول، اگر یہ لوگ حجت کرتے ہیں اور عیسائی کی ابدیت سے انکاری ہیں تو ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے بیٹوں کو، اپنے نفوس کو، اپنی عورتوں کو بلائیں۔ ہم بھی اپنے بیٹوں کو، عورتوں کو، نفوس کو بلاتے ہیں، جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ مباحلہ میں لازمی ہے کہ دعا کی جائے تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ چنانچہ مباحلہ کی تاریخ 24 ذی الحج 10 ہجری مقرر ہوئی۔ ایک طرف نجران اپنے منتخب شدہ افراد کو لے کے میدان مباحلہ میں پہنچے اور دوسری طرف رسول خدا آیہ مباحلہ کی تفسیر بن کر میدان مباحلہ میں تشریف لائے، اس شان سے کہ آگے آگے رسول بنفس نفیس اور عقب میں سید العالم فاطمۃ الزہرا علیہ السلام اور ان کے عقب میں علی مرتضیٰ علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آپ انگلی پکڑے ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو آپ اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ اس شان سے یہ پنجے تن پاک میدان مباحلہ میں پہنچے اور ایک کھجور کے درخت پر چادر ڈال کر سایہ کر دیا گیا، گویا ایک بیت بنا دیا گیا، یعنی ایک گھر بنا دیا گیا۔ کیا کہنا واللہ اس گھر رسالت کا، اس بیت رسالت کا کہ جہاں عصمت سمٹ کر جمع ہو گئی تھی، شمس کی روشنی تھی، والقمر کی نورانیت تھی، وہ تین کا سبزہ تھا۔ اب رسول خدا اپنے اجزائے نبوت کے موجود ہیں۔ انصاری نجران کی نگاہیں پڑیں، دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو رسول کے ہمراہ آئے ہیں۔ بتایا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے۔ رسول کے نواسے حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام ہیں۔ جواب میں آیہ مباحلہ فرزند رسالت ہیں، بس یہی ذخیرہ نبوت ہیں، اجزائے رسالت ہیں، حجت اللہ نے فی الارض ہیں۔ یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم ان سے مباحلے کے لیے تیار نہیں، ہم ان کے چہروں سے آثار حق اور صداقت دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کرے، پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے گا۔ چنانچہ نبی نجران مباحلے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اسلام کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی اور علی و فاطمہ حسن حسین مصداق آیہ مباحلہ قرار پائے۔ نتیجہ ظاہر